السلام علیکم۔ یارم ناول بائی سمیرہ احمد پارٹ 3۔ دادی اماں بابا میں باہر تکرار ہونے لگی جو آہستہ آہستہ بڑھنے لگی۔ یہ کون سا رشتہ تھا جو اس برے وقت میں اس کے لیے آ گیا تھا؟ اب اس کا جی چاہا، بلکہ اس نے دعا کی جو کچھ اس کے بارے میں مشہور ہے وہ سب ان رشتے والوں تک پہنچ جائے، اس کے خاندان والے انہیں فون کر کر کے بتائیں کہ لڑکی کیسی جنم جلی ہے، منحوس ہے، کالی نظر، کالی زبان والی ہے، اور نہیں تو کوئی دادی کی زبانی تیار کردہ اس کا پیدائشی خلاصہ ان تک پہنچا دے کہ منگل کی 2 کو کیا کیا ہوا تھا، فقط ایک اس کی آمد سے، اور کیا کیا مزید ہو سکتا ہے اگر اس سے دور نہ رہا گیا تو۔ یہ کوئی موقع تھا رشتے کا، اس کی انگلیاں گھس گئی تھی میلز لکھ لکھ کر، آن لائن اسکالرشپ فارمز بھر بھر کر، اور دادی اور اماں اس کی شادی کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ خود کو تھپکتی رہی اور کہتی رہی، تم چلی جاؤ گی، پرسوں تم جا رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا، دادا سب ٹھیک کر لیں گے۔ کہتے ہوئے وہ جلدی جلدی سامان بھی پیک کرتی رہی، پاسپورٹ کو حفاظت سے چھپا دیا کہ بابا غصے میں آ کر اس کا پاسپورٹ ہی نہ جلا دیں۔ رات گزرتی رہی، باہر سے ہنوز چاروں کی تیز آوازیں آتی رہیں، اور پاسپورٹ کو چھپانے کے بعد وہ کمرے کے دروازے کے ساتھ لگی زمین پر بیٹھ کر اونگنے لگی، لیکن ساتھ ساتھ بڑبڑاتی رہی، میں چلی جاؤں گی، میں تو جا رہی ہوں، کون روکے گا مجھے، دادا ہے نا، وہ سب ٹھیک کر لیں گے۔ دادا نے دروازہ کھولا تو اسے دروازے کے قریب ہی اونگتے پایا اور اس کی بڑبڑاہٹ کو کم زیادہ ہوتے سنا۔ تکیہ لا کر انہوں نے اس کے سرہانے کے نیچے رکھا۔ زندگی میں وہ پہلی رات تھی جب وہ اتنا خوش تھی، اور اس خوشی کی اس کو اتنی فکر تھی کہ وہ بنا بستر کے فرش پر سو گئی۔ انہیں دکھ ہوا، اس ماحول نے اسے اتنے دکھ نہ دیے ہوتے، اس گھر میں اس کی ایسی حیثیت نہ ہوتی تو وہ ہر رات ایسے ہی سوتی، رو رو کر، آنکھیں سرخ کرتے نہیں بلکہ آنکھیں موند کر، پریوں کا انتظار کرتے، دنگوں سے منور ہوتی نیند۔ دادا اس کے پاس ہی بیٹھ گئے اور اسے دیکھنے لگے۔ اولاد نامی جس طوطے میں والدین کی جان ہوتی ہے، وہ طوطا امرہا تھی ان کے لیے۔ انہیں اتنا پیار امرہا کے والد سے بھی نہیں تھا، باقی کی اولادوں سے بھی نہیں تھا۔ وہ اس کے لیے ہر جنگ لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایک جنگ وہ اس کے حق میں جیت آئے تھے، اس کے مانچسٹر جانے کی۔ ایک دن امرہا ان سے خفا ہو کر کہنے لگی، آپ بھی دوسروں کی طرح ہو جائے نا، کیوں کرتے ہیں مجھ سے اتنا پیار؟ وہ اس بات کا جواب نہیں دے سکے، بس سوچتے ہی رہے کہ شاید قدرت ہمیشہ انسان پر اتنی مہربان ضرور رہتی ہے کہ اگر ساری دنیا اس انسان سے نفرت کرنے لگتی ہے تو کوئی ایک ضرور اس پر جان چھڑکتا ہے۔ وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی چرند پرند یا دوسری مخلوق، بلا وجہ کی نفرت ضرور ایک بلا وجہ کی محبت کو ساتھ باندھ لاتی ہے۔ جیسے جیسے دوسروں کے لیے تم ناپسندیدہ ہوتی گئی، میرے لیے پسندیدہ ترین ہوتی گئی۔ انہوں نے کہا، خدا بھی بھلا کبھی یہ بھولا ہے کہ اس کے بندے کے آس پاس بہت کانٹے اگ آئے ہیں، اور اب اس ایک مہکتے ہوئے ہمیشہ تر و تازہ رہنے والے پھول کی اشد ضرورت ہے، تاکہ اس پھول کو پا کر وہ کانٹوں کی دی اذیت کو فراموش کر دے۔ بابا نے اسے 10,000 روپے دیے کہ وہ ضروری خریداری کر لے۔ اماں اور دادی کا مزاج البتہ بہت برہم تھا۔ دادا کے ساتھ جا کر ہی اس نے ضروری خریداری کی۔ دانیہ نے اس کا سامان پیک کروایا۔ حماد اور علی دل محسوس کر اسے دیکھتے رہے، آخر وہ اتنی دور جا رہی تھی۔ دادا مسلسل 2 دن سے اپنی آنکھوں کی جھڑی چھپا رہے تھے۔ یہ پڑھنے جا رہی ہے، بھاگ نہیں رہی، ماں باپ تو خوش ہوتے ہیں، تم دونوں اسے کر دو خوشی سے، یہ نہ ہو کہ جہاز کریش ہو جائے یا یہ لاپتہ ہو جائے۔ دادا نے یہ چھوٹا سا لیکچر دادی اور اماں کو دیا تھا، اس کا جہاز کریش نہ ہو جائے یا وہ لاپتہ نہ ہو جائے۔ دونوں نے اپنی برہمی کو ایک طرف رکھا اور اسے دعاؤں میں الوداع کہا، اور وہ مانچسٹر کے لیے روانہ ہو گئی۔ وہ برطانیہ کے تیسرے مصروف ترین ایئرپورٹ کی اونچی چھت تلے ایڑی کے بل گھوم گھوم گئی۔ مانچسٹر میں آ گئی ہوں آگ لگانے، اس نے منہ پر ہاتھ رکھ کر چلا کر کہا۔ چند لوگوں نے اسے حیرت سے دیکھا، بھلے سے دیکھیں، اسے پرواہ نہیں تھی۔ وہ گھیردار سفید شلوار اور گول دامن قمیض میں ملبوس تھی۔ اس کا سفید لمبا دوپٹہ مانچسٹر ایئرپورٹ کی صفائی کر رہا تھا، اور خاص کر ہر آنے جانے والے کے سامان کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ اس نے پھر سے دونوں بازو پھیلا کر ایڑی کے بل گھوم کر کہا، میں آ گئی ہوں مانچسٹر، میں اب کبھی نہیں روؤں گی، اور تم مجھے کبھی نہ رلانا۔ خوش بختی کا اگر کوئی نقارہ ہوتا تو وہ اس وقت امرہا کا یہی نعرہ ہوتا۔ مسرت و شادمانی کا اگر کوئی اشارہ تھا تو وہ یہی ایڑی کے بل گھوم جانا تھا۔ سکون و راحت کے دریا کا اگر کوئی کنارہ نہ تھا تو وہ بس وہ امرہا کا وجود سارا تھا۔
وہ ایک دم سے آزادی کے شدید احساس میں گر گئی تھی۔ یہ احساس بہت خوش آئند تھا کہ وہ ہر دکھ سے دور ہو گئی ہے اور یہاں اسے سب امرہا کی حیثیت سے جانیں گے، اور بس جہاں صبح ہوگی، شام اور رات، لیکن کوئی آہ نہیں۔ دکھوں کے استعارے چھپ گئے اور خوشیوں کی علامتیں جا بجا نظر آنے لگیں۔ برِ صغیر کے حاکم وقت کی سرزمین پر لہراتا اس کا سفید دوپٹہ جہاز کا بادبان بنا اس کی کشتی کو کھلے نیلے پانیوں میں رواں کرنے لگا۔ ایک امریکی ٹین ایجر اپنے چھوٹے سے الیکٹرک گٹار پر U2 میوزک بینڈ کا گانا آرڈینری لو بجا رہا تھا۔ بنگال کے سحر کو اپنی آنکھوں میں سموئے اور اپنی شرمیلی مسکراہٹ سے اسے پھونکتے بنگالی نوبیاہتا دلہن اپنے محبوب شوہر کے کان میں سرگوشی کر رہی تھی۔ بنگال کی شرماہٹ اور آرڈینری لو کی دھن نے اسے نئی دنیا میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ وہ فدا سی ہو گئی اور امریکی ٹین ایجر کے پاس کھڑی ہو کر مسکرا کر اسے داد دینے لگی۔ اسے کوئی لینے نہیں آیا تھا۔ وہ 3 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی، لیکن اسے انتظار سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ اگلے 3 گھنٹے اور انتظار کر سکتی تھی۔ اب اسے کوئی مسئلہ نہیں تھا بھائی۔ اسے اپنے نام کا بورڈ دور سے نظر آیا۔ لانگ کراس بیگ لٹکائے ایک چائنیز مکس کورین لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ میں ہوں امرہا۔ وہ لپک کر اس کورین لڑکی کی طرف لپکی، ورنہ جس تیزی سے وہ بھاگ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا اسے لینے نہیں بائے بائے کہنے آئی ہے۔ اوہ سلام، سوری مجھے دیر ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، چلیں۔ امرہا نے سلام کا جواب دیا کہ اسے اچھا لگا۔ اس نے ہیلو کے بجائے سلام کہا۔ دراصل جسے تمہیں لینے آنا تھا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا آتے ہوئے، پھر مجھے آنا پڑا۔ زیادہ انتظار تو نہیں کرنا پڑا۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی کہ کوئی اسے وقت پر لینے نہیں آ سکا۔ امرہا کی شکل بنی، پھر اس کی ہنسی نکل گئی۔ ہانا آگے آگے چلنے لگی۔ وہ اتنی تیزی سے چل رہی تھی کہ امرہا کے لیے اس کا ساتھ دینا مشکل ہو رہا تھا۔ دونوں ٹیکسی میں بیٹھ گئیں، بلڈنگ تک آئیں، سامان اوپر لائیں اور فلیٹ کے اندر آ گئیں۔ ایک اوپن فلیٹ خالی تھا، 2 کمرے سامنے، چھوٹا سا لاؤنج اور لاؤنج کے سامنے کچن۔ امرہا کی آنکھیں اعزاز پہ کھل گئیں۔ ایسا صاف ستھرا فلیٹ میرے لیے، واو! ہانا اسے ایک کمرے میں لے آئی جہاں 2 سنگل بیڈ رکھے تھے اور نہ جانے کیسے جگہ نکال کر فرش پر ایک فولڈنگ میٹرس بچھایا گیا تھا۔ جہاں میٹرس بچھا تھا یقیناً وہ ان کے چلنے پھرنے کی چند قدمی جگہ تھی۔ یہ آپ کا بستر ہے۔ اس نے فرشی بستر کی طرف اشارہ کیا اور امرہا کا منہ بن گیا۔ وہ کیوں سوئے نیچے؟ برائے مہربانی اس کے علاوہ کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ یہ فقرہ اس نے جبراً مسکرا کر لیکن درخواست انداز میں کہا، اور کیونکہ ہاف چائنیز تھی تو ذرا جھک کر کہا۔ جب تک وہ تازہ دم ہوئی، ہانا نے اسے کافی اور سینڈوچز بنا دیے۔ یہ میری طرف سے۔ چھوٹی سی ٹرے کو آگے کرتے ہوئے اس نے ایسی خوشی سے کہا جیسے اپنے قیمتی خزانے میں سے اسے کچھ عنایت کر رہی ہو۔ امرہا دیکھ کر رہ گئی۔ اتنی لمبی فلائٹ کے بعد اسے یہ چھوٹا سا خوان پیش کیا جا رہا تھا۔ شاید یہ ابتدائیہ ہو اور اصلی سوپر رات میں ہو۔ امرہا سوچنے لگی اور ساتھ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر کوئی غیر ملکی ان کے گھر آیا ہوتا تو پھر بڑی میز کے ساتھ ایک اور میز لگائی جاتی لوازمات کو رکھنے کے لیے، اور یہ ابتدائیہ ہوتا۔ تفصیلی کھانے کی تو بات ہی تفصیلی ہوتی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، مجھے جانا ہے۔ اور جاتے جاتے بھی وہ پھر کہہ گئی، برائے مہربانی کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ لیکن وہ ایک ایک چیز کو ہاتھ لگاتی رہی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھے نئی اشکال کے پرفیومز کو سپرے کرنے سے اس نے ابتدا کی۔ دراصل وہ صرف یہ دیکھ رہی تھی کہ وہ کس قدر اصلی ہیں، یعنی کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں کتنا بھی مہنگا اور ہائی برانڈ کا پرفیوم لے لیا جائے وہ اصل کی کاپی ہی ہوتا ہے۔ اصل نہیں تو یہ کتنا سچ ہے۔ سب کے پرفیومز بے دریغ سپرے کرتے اسے کچھ حقیقی سچ کا اندازہ ہو رہا تھا کہ پاکستان میں وہ اصل کی کاپی ہی خریدتی رہی ہے۔ پورا فلیٹ معطر ہو گیا اور وہ تھک گئی تو اس نے پرفیومز کی جان چھوڑی اور پھر وہی قریب ہی کچھ میک اپ کا سامان رکھا تھا وہ اسے دیکھنے لگی۔ البتہ کتابوں پر اس نے صرف ایک نظر ڈالی کیونکہ ان کے ٹائٹل ہی ایسے تھے جیسے ساری مصری تاریخ ہی وہاں نت نئے رنگوں سے سجا کر رکھ دی گئی ہو، اور عہد فرعون سے اسے کبھی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر وہ واش روم گئی، ایک ایک آئٹم کو چیک کیا، فیس واش، باڈی واش، لوشنز کو دیکھا، حتیٰ کہ باتھ ٹب کے کنارے رکھی چھوٹی چھوٹی بطخوں کو بھی۔ پھر وہ کچن میں آئی، ایک ایک کیبنٹ کو کھولا، فوڈ آئٹمز کو سونگھا بھی۔ دوسرا کمرہ لاک تھا۔ لاؤنج میں رکھا ٹی وی اس نے آن کیا اور پہلے چینل چیک کرتی رہی، پھر ایک میوزک چینل لگا کر کچن میں آ کر نوڈلز بنانے لگی۔ 2 عدد نوڈلز کے پیکٹ بنائے، بڑے پیالے نما باؤل میں ڈالے اور ایڈورڈ مایا کو سنتے سنتے کھا گئی۔ باؤل کو میز پر ہی رہنے دیا اور ٹی وی بند کر کے سنگل بیڈ پر آ کر سو گئی۔ 30% ادا کیا تھا انہیں، کوئی مذاق تھا؟ رات کو 12 کے بعد کا وقت ہوگا جب اسے اٹھایا جا رہا تھا۔ مس پاکستان پلیز اٹھیں۔ ایک انجانی آواز سے اس کی سماعتیں روشناس ہوئیں۔
पहले तो वो समझी कि ख्वाब है, सो वो बदस्तूर सोई रही। जब दोबारा मिस पाकिस्तान की आवाज़ आई तो इसे हैरत हुई कि दादा लड़की की आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं और सीधे सीधे अमरहा क्यों नहीं कह रहे। लेडी अमरहा प्लीज़, वरना मैं आपकी नाक के पास ये स्प्रे कर दूंगी। एंड ट्रस्ट मी, इसकी बू दुनिया की गंदी तरीन बू है। कई हफ्तों तक नाक में घुसी रहती है और कई हफ्तों तक कुछ खाने को दिल नहीं चाहता। अमरहा तो ख्वाब में दादा के पास बैठी निहारी खा रही थी। स्प्रे का ढक्कन खुला और दुनिया की गंदी तरीन बदबू इसकी नाक के करीब आई। वो सही कह रही थी, वो कई हफ्तों खाने वाली नहीं थी। दादा, वो चिल्ला कर उठ बैठी। अभी मैंने स्प्रे नहीं किया। उसने कंधे झुकाकर स्प्रे की बोतल पर ढक्कन रखा। वो अपनी सुर्ख बोझल आंखों से गहरी सबज आंखों वाली को पहचानने की कोशिश करने लगी। उसकी नज़र धुंधला रही थी और उसकी आंखें नींद के बोझ से बंद हो रही थी और इसे गहरा सबज रंग हर तरफ तैरता हुआ नजर आ रहा था। अपने हाथ भी सबज सबज दिख रहे थे। स्प्रे की बोतल का ढक्कन फिर से खुला और उसकी नाक के करीब आया। उसने खफा सा होकर हाथ से परे किया। उसकी आंखें पूरी खुल गईं। उफ, क्या बला थी ये स्प्रे! क्या ज़रूरत थी इसे ईजाद करने की? क्या इसके बिना तरक्की ना हो सकती थी महज़िब दुनिया में? कितना गैर महज़िब अंदाज है। अमरहा की आवाज़ इंतहा की गैर दोस्ताना हो गई। गहरी सबज आंखें फैल गईं। गैर महज़िब? शायद इसने हंसना चाहा, लेकिन फिर इरादा मुलतवी कर दिया। तुम लोग कितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ लो, बुनियादी इखलाकी असूल कभी नहीं सीखोगे। अमरहा ने अपनी पहली तकरीर का आगाज़ मैनचेस्टर में आमद के 24 घंटे के अंदर अंदर कर दिया था। देर कतन नहीं की। क्यों करती देर? इस बार सबज आंखें तंज से इसे देखने लगी। बाहर आ जाइए मिस अमरहा, कहकर वो खुद बाहर चली गई। अमरहा को लेडी अमरहा नाम अच्छा लगा, लेकिन न जाने क्यों इसे लगा इसे तंजन लेडी कहा गया है। ज़्यादा सोचने की मैनचेस्टर में ज़रूरत नहीं थी। वो मुंह धो के बाहर आ गई। उसने जानबूझ के देर लगाई कि करती रही खाने पे इसका इंतज़ार। लेकिन बाहर लाउंज में खाने की मेज़ सजी थी, ना ही खानों की इश्तहा अंगेज़ खुशबुएं आ रही थी। अलबत्ता एक ना दो पूरे 5 का मजमा बाहर बैठा था और मेज़ पर बाउल रखा था जिसमें कुछ नूडल्स बचे थे। ये इत्तेफाक था या इनका अंदाज था, वो मजमा इसे घूर रहा था। बैठ जाइए, एक लड़की ने कहा, जिसकी एशियाई तर्ज की बालों की गूंदी चोटी दाएं बाएं ऐसे लटक रही थी जैसे कुंडली मारे भूरा सांप खिड़की से बाहर झूल रहा हो। अमरहा बैठ गई। शायद खाने से पहले मुतारिफ होना होगा। ये मिस पाकिस्तान है अमरहा, हाना ने कहा। हाना का दोस्ताना जोश कहाँ गया? अमरहा ने ऐसे ही सोचा। हे, मैं लिली हूँ, स्कॉटलैंड से। मैं शर्ली मार्गोट, बुरे बालों वाली ने कहा, पर वो मुस्कुरा न सकी। बेटी लो, मैं जर्मनी से हूँ। बहुत लंबी और बहुत पतली लो ने बेतरह मुस्कुरा कर कहा। अमरहा देख रही थी कि इसकी हंसी इसकी आमद से ही काबू से बाहर है। मैं अजरा हूँ, शिकागो से। लड़खड़ाती उर्दू में आवाज़ आई। मर्दाना हेयर स्टाइल लिए हुए, जिसको वो सोफिया क्रिस्टना टाइप समझ रही थी, वो अजरा निकली। यानी अगर शर्ली की लंबी चोटी अजरा के लगा दी जाए तब कहीं जाके वो थोड़ी सी अजरा अजरा टाइप लगे। पर खैर, वो जान जाएगी कि अब जो यहाँ होगा वो कम होगा और जो नहीं होगा वो हैरान किन होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना, हाना ने बोलना शुरू किया। मैं सिर्फ वॉशरूम गई थी, वो साफ मुकर गई। हाना का मुंह खुल गया। ये झूठ बोल रही है शर्ली। शर्ली ने आंख से इशारा किया हाना को और हाना खामोश हो गई। ये शर्ली ने मेज़ पे रखे बाउल की तरफ इशारा किया। मुझे क्या मालूम इसके बारे में, ये तो पहले से ही यहाँ रखा था। शर्ली के सिर्फ यही कहने पे वो डर सी गई और इसे अफसोस हुआ कि सारे नूडल्स खाकर बाउल धो के क्यों नहीं रखा। अभी अमरहा को नहीं मालूम था कि वो बाउल धो के रख भी देती तो भी इन्हें पता चल जाता कि हाना के नूडल्स किसने खाए। ठीक है अमरहा, आप जाकर सो जाएं। सॉरी आपको डिस्टर्ब किया, शर्ली ने कहा। और खाना? वो खड़ी होकर पूछने लगी। वो पांचों पहले इसे और फिर आपस में एक दूसरे को देखने लगी। बेटी लोगों ने गो के अपने मुंह पे हाथ रख लिया था, पर अमरहा देख रही थी कि वो अपनी हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रही है। अभी आपको और भूख लगी है? अजरा ने पूछा। नहीं, भूख तो नहीं लगी, मगर फिर भी खाना तो खाते हैं ना, इससे यही बात बन सकी। लेकिन सच में इसे भूख लगी थी और भूख से ज़्यादा इस बात का इंतज़ार था कि उसके लिए खाने में क्या बना है। क्या सब इंग्लिश खाने हैं कि कुछ देसी भी? हम बिना भूख के खाना नहीं खाते लेडी, शर्ली ने किसी कदर मतानत से कहा। खिलाते भी नहीं, इसने उर्दू में कहा। किसी की समझ में नहीं आया। बस अजरा ने इसे घूर कर देखा। वो कमरे में आई और फर्शी बिस्तर पर सो गई। बाहर भनभनाहट होती रहे 30% अदा किया है। वो इत्मीनान से सो गई। अगले दिन वो सोकर उठी तो रूम की खिड़की से बाहर का मंजर देख के इसकी चीख निकल गई। इतनी सफाई, इतनी खूबसूरती। बिल्डिंग के जिस रास्ते वो इस फ्लैट में आई थी, ये इसके पीछे का मंजर था, जहाँ सरसब्ज घास का खुला किता था और क्यारियों में जगह जगह फूल लगे थे। किते के पार सड़क थी जिस पर दूर दूर तक गिर्द के निशान न था
और ऐसा लगता था धूल मिट्टी उड़कर इस खित्ते तक कभी आई ही नहीं, और इतनी खामोशी जैसे कोई बनीनू इंसान ज़मीन पर उतरा ही नहीं, और अगर उतरा भी है तो वो खामोशी को खराज तहसीन पेश करने में मशगूल है। कमरा खाली था, सारा फ्लैट ही खाली था। बेड कवर्स बेशिकन थे, स्टडी टेबल पर एक भी परफ्यूम मौजूद नहीं था। वॉशरूम में कल रात तक नजर आने वाले सभी शैम्पूज फेस वॉश गायब थे। वो किचन में आई तो काउंटर पर एक चिट रखी थी, तुम्हारा नाश्ता, अंडा, जाम, 4 डबल रोटी के पीस, दूध और शुगर एक प्लेट में, कॉफ़ी के मग में 1 मग जितनी कॉफ़ी, और साइड पर रखा एक अदद टी बैग। बाकी चारों कैबिनेट को एक जंजीर से परोक कर दरमियान में एक छोटा सा ताला लगा दिया था। अमरहा को एक मामूली सा झटका लगा ये सब देखकर, बस वही मामूली सा। उसके पास फ़ोन तो था, लेकिन अभी इस फ़ोन से बात नहीं हो सकती थी। रात हाना ने इसकी बात पाकिस्तान करवा दी थी। अब जाहिर है इसे खुद ही फ़ोन करना होगा। अगर वो इस मामूली से झटके के बारे में दादा से लंबी बात करना चाह रही थी तो लंबी बात पर लंबा बिल भी अदा करना पड़ता था। दूसरी चिट फ्रिज पर लगी थी, 9 बजे आकर डर्बी तुम्हें ले जाएगी यूनिवर्सिटी, तैयार रहना। नाश्ता करके वो तैयार हो गई। ठीक 9 बजे डर्बी नामी छोटी सी लड़की के गुड़िया के लड़की ही आई। मैं डर्बी हूँ, मुझे शर्ली ने कहा है कि तुम्हें अपने साथ यूनिवर्सिटी ले जाऊँ। मैं अमरहा हूँ, मैं आज पहली बार यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, ये तुम्हें देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। वो मुस्कुराई और अमरहा को इसकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट अमरहा को इसकी घिसी हुई जीन्स और घिसे हुए शूज़ भी बहुत अच्छे लगे, और इसके ब्रेसेस वाले दांत भी, क्योंकि वो मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में कदम रखने जा रही थी। इसे हर चीज़ अच्छी लगनी थी ना। आ जाओ जल्दी से। फिर डर्बी तेज़ी से बाहर निकली। फ्लैट को लॉक करके वो इसके पीछे आई। डर्बी एक मिनी सी साइकिल को लिए तैयार खड़ी थी। आ जाओ, बैठ जाओ। इसने मिनी सी साइकिल की पिछली नशीस की तरफ इशारा किया। तो इस पर ड्रॉप करना था इसे, इसलिए खास डर्बी को भेजा गया था। क्या हुआ अमरहा, आ जाओ ना, मैं तुम्हें गिराऊंगी नहीं, लेकिन शायद मैं तुम्हें गिरा दूँ। अमरहा उर्दू में बड़बड़ा कर रह गई और इस लड़की की मिनी से साइकिल पर बैठ गई। पहले अपनी शर्मिंदगी छुपाती रही, फिर अपनी हंसी दबाती रही। सड़कों पर से गुजरते उसने किसी तरफ भी न देखा और डर्बी के पीछे मुंह छुपाए वो अपनी हंसी के फव्वारों को बरसने से रोकती रही और सफ़ेद बादबान को दरिया मैनचेस्टर पर हवा के संग करती रही। दादा, उसने अपने ख्यालों में दादा को मुखातिब किया, मुझे इतनी हंसी आ रही है कि मेरा जी चाहता है इस सड़क पर कूद जाऊं और पेट पर हाथ रखकर इतनी ज़ोर ज़ोर से हंसूं कि सारा मैनचेस्टर इकट्ठा हो जाए। दादा, ज़िंदगी कैसे हमें छोटे मामूली बेकर किस्म के बहानों पर हंसाती है। दादा, मुझे वक्त के ये बहाने अच्छे लगे जो उसने मेरी ज़िंदगी में परो दिए। इस दौरान बार बार उसकी नज़र डर्बी के इन चंद बालों की तरफ उठ जाती जिन्हें डर्बी ने सर से बहुत ऊपर उठाकर चुन्नी मुन्नी से पोनी में बांध रखा था, और खुदा माफ़ करे पोनी टेल के नाम पर खासा गहरा कलंक का टीका था। हवा में लहराते वो किसी छोटी चिड़िया की दुम जैसे लग रहे थे जो एक ही जगह पर फुदकने की नाकाम कोशिश कर रही थी। डर्बी संजीदगी और मतानत से ऐसे साइकिल चला रही थी जैसे शाह अर्दन की सोने की बग्गी दौड़ा रही हो। सारा रास्ता वो अमरहा की हंसी के आबशारों की बौछार सहती रही थी। इसे उतारने के बाद वो बोली भी तो सिर्फ इतना, कितनी मोटी हो तुम, जॉगिंग किया करो। डर्बी कैसे इसे अपनी कॉग्निशन साइकिल पर घसीट कर वहां तक लाई थी उसकी पेशानी का पसीना बता सकता था। अब वो ऑक्सफोर्ड रोड पर बरतानवी तर्ज तामीर की सेपेंशिया एंड ह्यूमैनिटस साज इमारत के ऐन सामने खड़ी थी। यूनिवर्सिटी में कैंपस की आर्क के नीचे, जिसके ऊपर बड़े सुनहरे हरूफ में यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जड़ा था, जिसकी बुनियाद 1824 में रखी गई थी। इल्म हिकमत इंसानियत जिस दर्सगाह का मोटिव है जो करीबन 40,000 के करीब स्टूडेंट्स को फैज़ याब कर रही है। दुनिया की 10 बेहतरीन दर्सगाहों में से एक द यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर वो मेन कैंपस को और आर्क को मगन अंदाज में देखने लगी। इस तर्ज तामीर की इमारतें इसने लाहौर में भी देखी थी। इसे कुछ लाहौर अजायब घर जैसी भी लगी। इसे ये नहीं मालूम था कि अंदर कैसा जहान आबाद है, दुनिया के कैसे लायक फाइक काबिल असातिज़ा यहाँ इकट्ठे किए गए हैं, वो कैसे कैसे शागिर्दों के उस्ताद बना दिए गए हैं। हाँ, अभी फ़िलहाल वो कुछ नहीं जानती थी, और वो ये भी नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द बहुत कुछ जान जाएगी, बहुत कुछ। स्टूडेंट्स का जम्मे गफ़ीर ऐसे अंदर जा रहा था जैसे अंदर कोई चीज़ मुफ्त तकसीम की जा रही हो, जैसे कि बिरयानी, इटली का वो मशहूर पिज़्ज़ा जो इटली में भी नहीं मिलता। आ जाओ अमरहा। डर्बी काफ़ी आगे जा चुकी थी। अमरहा इसके साथ चलने लगी। उसने साइकिल को स्टैंड पर खड़ा किया। उसकी आंखें तेज़ी से अतराफ़ का जायज़ा ले रही थी और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ देखे और किस तरफ को छोड़ दे। दिल भी यही चाह रहा था कि सब एक ही बार जल्दी से देख ले, यानी सबको। स्टूडेंट्स की आमदोरफ्त भी तेज़ी से थी और फुर्ती से भी, और वो ऐसे थी जैसे कि फुर्ती और तेज़ी से हम कभी मिले ही नहीं, और सुस्त रवि से हमारे बहुत दोस्ती चल रही है।
امرہ تیز چلو نا۔ ڈربی نے 20 قدم آگے جا کر گردن موڑ کر آواز دی۔ اس آواز پر اس نے ذرا سی تیزی دکھائی اور اس سے 15 قدم قریب ہو گئی۔ ڈربی سرسبز گراؤنڈ میں ایک گروپ کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا۔ امرہ کا اتنی دور سے ہی ذرا دم سا نکل گیا۔ وہ 10-12 لڑکے لڑکیوں کا گروپ تھا اور ان میں شرلی کو اس نے فوراً پہچان لیا تھا۔ باقی عذرا کو پہچاننے میں اسے تھوڑا وقت لگا کیونکہ اس نے سر پر سیاہ نیٹ باندھ رکھی تھی۔ السلام علیکم، اس نے ان کے قریب جا کر ذرا گھبرائی آواز میں کہا۔ اگر ڈربی کے ساتھ اس کی سائیکل پر بیٹھے وہ ہنسنے سے ذرا جلدی فارغ ہو جاتی تو اس سے کچھ معلومات ہی لے لیتی، ان سب کے بارے میں، خاص کر دائم کے بارے میں جو اس سے رابطے میں رہا تھا اور جس کی مدد سے وہ یہاں آئی تھی۔ سب نے اپنا اپنا نام لے کر تعارف کروایا۔ اس دوران وہ جس خلوص سے مسکراتے رہے، اب امرہ ہلکی پھلکی ہوتی گئی۔ وہ بلا وجہ ہی ان کے دباؤ میں آ گئی۔ یہ سب تو بہت اچھے ہیں۔ دائم اور 2 لڑکیاں اسے ساتھ لے کر یونیورسٹی کینٹین میں آ گئیں اور اسے کافی پلائی۔ جب وہ کافی کی آخری چسکی لے رہی تھی اور گروپ کے لیڈر دائم اور گروپ کی لڑکیوں نوال اور بریرہ کی خوبصورتی کو دل ہی دل میں داد دے چکی تو دائم نے کچھ یوں بات شروع کی۔ مس امرہ، کیا آپ مجھے نہیں کہیں گی؟ میں وعدہ کرتی ہوں، اس نے ٹھیک اسی انداز میں کہا جس میں بچے ایک ہاتھ میں چاکلیٹ تھام کر دوسرا ہاتھ آگے کر کے بولتے ہیں، پکا وعدہ میں رات کو چاکلیٹ نہیں کھاؤں گا، کیونکہ مجھے شک ہے، اس لیے پھر کہہ رہا ہوں کہ درمیان میں مت بولیے گا۔ امرہ کو اس کی بات میں شک کچھ برا لگا، لیکن اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھی؟ آپ مانچسٹر آ چکی ہیں؟ مجھے نظر آ رہا ہے۔ امرہ کو دائم کی بے وقوفی پر ہنسی آئی۔ دائم نے اسے ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ دیکھا، میں جانتا تھا تم ضرور درمیان میں بولو گی۔ امرہ نے اس کے تاثرات جان لیے۔ اوہ، مجھ بیچاری پر رحم کرو، میں تو بس بھول گئی تھی کا تاثر دے دیا۔ ہم 3 لوگ جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم نے اور کچھ ان دوستوں نے جنہوں نے تعلیم مکمل کر لی ہے، ایک منصوبہ بنایا ہے کہ ہم اپنی ذاتی کوششوں سے پاکستان کے لائق فائق اسٹوڈنٹس کو جمع کر کے یہاں اپنے فنڈز کے ذریعے بلوائیں، جو غربت کی وجہ سے آگے پڑھ نہیں سکتے اور آگے بڑھنے کا اور غیر ملکی سطح پر خود کو منوانے کا موقع نہیں مل رہا، وہ آ کے خود کو ثابت کریں۔ ہم 30 لوگوں نے مل کر مختلف طریقوں سے فنڈ اکٹھے کیے، ایونٹس کیے، ان سٹالز لگائے، کچھ میوزک تھیٹر کیا، کچھ تھوڑی بہت ہماری اپنی سیونگز تھی۔ ہم نے مطلوبہ ہدف نمٹ لیا۔ ہم صرف 5 اسٹوڈنٹس ہی افورڈ کر سکتے تھے، وہ بھی اس صورت میں کہ آتے ساتھ جتنا جلد ہو سکتا وہ اپنی رہائش کا بندوبست کر لیں۔ بصورت دیگر صرف 3 لوگوں کو بلوایا جا سکتا تھا۔ ہمیں 1000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئیں۔ ہم نے ان میں سے 5 کا انتخاب کیا۔ وہ گاؤں اور چھوٹے قصبوں میں سے تھے اور مانچسٹر آنا ان کے لیے ایک خواب ہی تھا۔ وہ سب 1 ہفتہ پہلے ہی آ گئے تھے اور آتے ساتھ ہی ان سبھی نے اپنے لیے رہائش کا انتظام کر لیا، کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ ہنر کے بھی عالم تھے، اس لیے ان سبھی کو آتے ساتھ ہی جاب مل گئی۔ ان میں ایک کو گاڑیوں کے لاک ٹھیک کرنا آتا تھا۔ مجھے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ ہم یہاں ایسے طالب علم لانے میں کامیاب ہوئے جو اپنی پرائیویٹ تعلیمی قابلیت ساتھ پنجابی بورڈ ٹاپ کیا، بلکہ ساتھ ساتھ گاڑیوں کے لاک بھی ٹھیک کرتا رہا اور ایک دن کا بھی ناغہ نہیں کیا اپنے کام و تعلیمی سرگرمی سے۔ ہمیں جتنی بھی درخواستیں موصول ہوئی تھیں وہ سب کم و بیش ایسی ہی تھیں۔ آپ کی تعلیمی اسناد میں کچھ قابل ذکر نہیں تھا۔ آپ ان 1000 میں سے 0 تھی۔ آپ لاہور میں رہتی تھیں جہاں اچھے تعلیمی اداروں کی بھرمار ہے۔ آپ پڑھنے کے لیے اچھے سے اچھے کالج جاتی۔ آپ کے والد کا پاکستان میں ایک نام ہے، ان کا اپنا ذاتی قالینوں کا سٹور ہے پاکستان میں۔ آپ کا تو اپنا ذاتی مکان بھی ہے۔ آپ تو کوئی کام بھی نہیں کرتی تھیں، پھر بھی آپ کی تعلیمی قابلیت میں کچھ قابل ذکر نہیں۔ آپ کسی بھی طرح اس اسکالرشپ کی مستحق نہیں تھی۔ آپ کی درخواست پر جواب بھی نہیں دینا چاہیے تھا، لیکن ہم نے جواب دیا، آپ کی تعلیمی قابلیت دیکھ کر نہیں، آپ کی ذہنی حالت دیکھ کر۔ اپنی آخری میل میں آپ نے لکھا تھا، میں ہوں ہی منحوس ماری، میں جل کر مر جاؤں تو ہی اچھا ہے۔ اس سطر پر ہم نے ذرا توجہ دی۔ ہماری ایک گروپ ممبر نے جو نفسیات کی طالبہ تھی، آپ کی بھیجی گئی دوسری میلز بھی پڑھیں اور اس نے اپنی رائے دی کہ آپ کی ذہنی حالت بہت تباہ کن ہے، کسی بھی طرح کی ناکامی اٹھانے کے بعد مزید ناکامی آپ کو بالکل توڑ دے گی اور مایوس ہو کر آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ اس لیے ہم نے 1 مہینے کا وقت لیا آپ سے۔ ہم اس صورتحال پر کافی پریشان تھے۔ ہم اپنے اسکالرشپ دے چکے تھے، آپ کو کیا دیتے، لیکن آپ کو اس کیفیت میں بھی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ اس لیے اس بار ہم نے اپنی پاکٹ منی نکالی، کچھ دوسرے اسٹوڈنٹ سے رابطے کیے اور پھر سے 40 اسٹوڈنٹس نے آپ کے لیے فنڈز اکٹھے کیے، اور بہت مشکل سے، اتنی مشکل سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتی، ہم نے مطلوبہ ہدف پورا کرنے کی کوشش کی۔ ان 40 اسٹوڈنٹس میں عیسائی، مسلم، انڈین، جاپانی، بنگالی، امریکن، فرنچ سب شامل ہیں۔ اس لیے خاص طور پر میں آپ کو یہ ذہن نشین کروا دوں کہ ان افراد کا اور ان کی قوم کا احترام آپ پر لازم ہے۔